یہ کہانی ہے ایک سیاہ فام غلام کی جسے مکہ کی گلیوں میں کوڑوں سے مارا گیا، جلتی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، لیکن زبان پر صرف ایک ہی صدا تھی، احد احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال، جن کے جسم کو کفار نے جلا دیا لیکن ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور رہا، امیہ بن خلف کے زیر ظلم جب ہر سانس جان لیوا لگتی تب بلال کی استقامت فرشتوں کو بھی حیران کر دیتی تھی۔ بلال کئی مہینے رنج اور مشقت کو برداشت کرنے کے بعد خرید کر آزاد کیے گئے، تو یہ آزادی صرف جسم کی نہ تھی، یہ روح کی فتح تھی۔ بلال آزادی کے بعد مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے اور وہ اسلام کے پہلے مؤذن اور سفر و وطن میں پیغمبر اکرم کے ہمراہ رہے۔ آپ حضرت کے دوست اور رفیق تھے۔ بلال بیت المال کے خزانچی یعنی خزانے دار بھی تھے۔ وہ تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جنگ بدر میں بلال کے اشارے پر امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے، اور بعض قول کے مطابق امیہ کو خود بلال نے قتل کیا۔ بلال وہ پہلے شخص تھے جنہیں اسلام کا پہلا مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی آذان میں صرف آواز نہیں تھی بلکہ عشق مصطفیٰ کی گونج تھی۔ بلال اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شین کو سین کہتے تھے، اور روایت میں آیا ہے کہ بلال کا سین خدا تعالیٰ کی نگاہ میں شین ہے۔ فتح مکہ کے دن بلال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کعبے کی چھت پر گئے اور بلند آواز میں اذان کہی۔ کفار مکہ اس واقعے سے بہت ناراض ہوئے۔ جب رسول اللہ مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو بلال بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ جب جنگ بدر برپا ہوتی ہے تو بلال اسی امیہ بن خلف کو میدان میں مار کر ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ وہ ہر موقع پر نبی کے ساتھ موجود رہے، غار ثور سے لے کر صلح حدیبیہ تک، غزوہ بدر سے فتح مکہ تک۔ بلال کی وفاداری ایک جیتا جاگتا ایمان تھی۔ جب نبی کریم کا وصال ہوا، بلال کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ وہ اذان نبی کے بغیر ادھوری تھی۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا، بلال تم ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب تھا یا بلاوا؟ بلال مدینہ لوٹے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور اذان دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مدینہ بھر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہ وہی بلال تھے جسے کبھی کوئلوں پر جلایا گیا تھا، اب وہ عشق مصطفیٰ میں پگھل رہا تھا۔ حضرت بلال نے ثابت کیا، نہ رنگ، نہ نسل، نہ حسب و نسب، صرف ایمان ہی عزت کا معیار ہے۔ اسلام کی تاریخ میں بلال ایک سچے عاشق، وفادار صحابی اور توحید کے پہلے مؤذن کے طور پر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار رنگ، نسل یا نسب نہیں بلکہ ایمان، استقامت اور عشق رسول ہے۔ جسے کفار نے جلتی ریت پر لٹایا، جس کے جسم کو کوڑوں سے زخمی کیا گیا، وہی بلال جنت کے دروازوں پر نبی کریم کے قدموں کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے۔ یہ داستان صرف بلال کی نہیں، یہ ہر اس مومن کی ہے جو حق کی راہ میں صبر اور صداقت کو اپناتا ہے۔ بلال کا نام رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دلوں میں اذان کی طرح گونجتا رہے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ مزید ایمان افروز کہانیاں ہم آپ کے لیے یوں ہی لاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔